مراقبہ فرمائے، مراقبہ اسم ذات اللہ۔ یہ نقشبندی سلسلے کا پہلا ذکر ہے، اسم ذات اللہ، لطیفہ قلب پر یعنی دل کے اوپر اللہ کے نام کا مراقبہ کیا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ذکر، ایک ہوتا ہے فکر۔ ذکر جو ہے وہ زبان سے کرتے آدمی، یہ بھی بہت مفید ہے لیکن ابتدائی ہے۔ اگلی سٹیج اس کی ہے فکر، یعنی ایسا ذکر جس سے دل میں فکر بھی پیدا ہو جائے، کیونکہ یہ ذکر جو کیا جاتا ہے مقصد اس سے ہے انسان کی اصلاح ہو جانا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ذکر میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ ذکر کرتے 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 انسان میں ایک فکر پیدا ہو جاتا ہے اور وہ خود اپنے بارے میں سوچنے لگتا ہے کہ میرے میں کیا کیا کمیاں ہیں۔ جب یہ فکر پیدا ہو جائے تو سمجھیں الحمدللہ اس کا ذکر جو ہے وہ بالکل صحیح جا رہا ہے، صحیح رزلٹ پیدا کر رہا ہے۔ کیونکہ جب تک انسان کے اندر یہ احساس پیدا نہ ہو کہ میں بالکل اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں، اس وقت تک انسان شیطان کے قدم پر چلتا رہتا ہے اور اس کو علم نہیں ہوتا کہ صحیح راستے پہ ہے یا غلط راستے پر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، نبی پاک میں ارشاد ہے کہ سب سے بڑا مفتی جو ہے اس کا دل ہے، دل اس کو خوب بتاتا ہے۔ جب دل آپ کا پڑھا لکھا ہو جائے گا نا تو اس میں سمجھ پیدا ہو جائے گی۔ تو سب سے بڑا علم جو دل کا ہے وہ اسم ذات اللہ ہے۔ جب دل کے اندر اللہ کے انوارات اترنا شروع ہو جاتے ہیں، دل جو ہے ایک بہت بڑا عالم بن جاتا ہے اور پھر اس کو خود گائیڈ کرتا ہے۔ دل کا گائیڈ کرنے کا بھی ایک عجیب انداز ہے کہ اس میں بے چینی پیدا کر دیتا ہے۔ دل اس کا مطمئن نہیں رہتا، عبادت کرتا ہے پھر بھی مطمئن رہتا، اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے مطمئن رہتا ہے کہ وہ رائٹ ڈائریکشن پہ نہیں چل رہا ہوتا، لیکن جیسے جب دل کو بنانا شروع کرتا ہے تو دل اس کو خود رائٹ ڈائریکشن پہ چلانا شروع کر دیتا ہے۔ اور اہدنا الصراط المستقیم، جس کا اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں 5 وقت نماز میں یہ دعا مانگنے کا حکم فرمایا ہے۔ پوری نماز کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، اور سیدھا راستہ صرف ایک ہی ہے اور وہ اتباع رسول ہے۔ اس ذکر سے یہ فکر پیدا ہو جاتا ہے کہ اتباع رسول زندگی میں ہے، اطاعت ہے یا نہیں ہے۔ جب یہ فکر پیدا شروع ہو جائے تو پھر انسان جو ہے سیدھے راستے پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے ذکر کے بارے میں کہ دل جو ہے اگر انسان کے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ جس گوشت کا لوتھڑا اگر صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے انسان کا۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے اللہ کے ذکر سے کنٹرول ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ذکر کے بارے میں بے انتہا حکم فرمایا ہے۔ نبی کا ان کی بہت حدیثیں ملتی ہیں کہ انسان کو ذکر کے ذریعے سے اپنے آپ کو صحیح فرما سکتا ہے۔ واحد طریقہ ذکر ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے اپنی نیتوں کو ہم صحیح کریں کہ اللہ کے ذکر کا مقصد یا کسی شیخ کے پاس جا کر مقصد یہ ہے
کہ ہم کسی اللہ والے کے پاس جائیں تو اس سے صحیح طریقہ اللہ کا ذکر کر سیکھیں، پھر جس طرح وہ ہمیں بتائے اور سمجھائے اس پہ ہم عمل کریں. یہ نیت ہونی چاہیے. اپنے طریقے سے تو صحیح کر نہیں سکتا آدمی، پھر جب وہ ذکر کی طرف چلنا شروع ہوتا ہے اس نیت کے ساتھ اور ویسی محنت کرتا ہے جیسے شیخ چاہتا ہے، جیسے اس کو ٹیچ کرنا چاہتا ہے، تو الحمدللہ بہت جلد اس کے اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں انسان، بہت جلد، بالکل دیر لگتی ہی نہیں، انسان اسی وقت سے ہونا شروع ہو جاتا ہے. نقش بندی سلسلے کا کمال یہ ہے کہ اس میں تو پہلے ہی حالت میں شیخ کے پاس پہنچ کے پہلے ہی سبق میں الحمدللہ اس میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. اسی وقت وہ کیا ہوتی ہے کہ دل ماننا شروع ہو جاتا ہے بات کو، دل جو اس کا ایکسیپٹ کرتا ہے، پھر بات کو تسلیم کرنا شروع کر دیتا ہے، مجھے یہ کرنا چاہیے کام. تو دوسری چیز ہے اس میں محنت، انسان کو خود کوشش کرنی چاہیے. یہ اللہ کا اسباب جو ہمارے لیے مقرر فرمائے ہیں، ہم عالم اسباب میں ہیں کہ ہر کام سبب کے ذریعے کے طرح کرنا تھا، ورنہ اللہ کو شیخ کے پاس بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تو خود ہی صحیح کر دیتا ہے انسان کو. صحیح انسان بھیجے نہیں اس نے. انبیاء علیہ السلام اللہ نے جماعت چنی ہے، وہ تو ماشاءاللہ منتخب ہوتے ہیں، چنے چنائے لوگ آتے ہیں، لوگوں کو صحیح کرتے ہیں. تو کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر انسان کو، لیکن یہ عالم اسباب ہے. اللہ نے کہتا ہے کہ گائیڈ میں کروں گا، کام تو کرے گا، بتاؤں گا میں، ہمت تو کرے گا. جب تو ہمت کرے گا تو تیری پھر مدد میں کروں گا. سبحان اللہ. بتائے گا پھر ہم نے ہمت کرنی ہے، اللہ کہتا ہے مدد پھر میں کروں گا تیری ساتھ، پھر تو پھر منزل میں پہنچ جائے گا. تو اس کا طریقہ صرف اتنا ہی ہے کہ انسان جیسے شیخ بتائے اتنا ذکر کرے، ان باتوں پہ عمل کرے، اسی طرح چلے، انسان کی زندگی بالکل اسٹریٹ فالو ہو جاتی ہے. تو یہ ذکر کا مقصد ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں. ہمارے میں عیب ہے، ہمارے میں کمی ہے، ہماری عبادات میں بہت کمی ہے، دنیا داری ہے، ریاکاری ہے، بہت کچھ ہے. اس کے ساتھ بھی آہستہ آہستہ انسان کا عیب ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ محنت چند دنوں کی نہیں ہے، چند مہینوں کی نہیں ہے، چند سالوں کی نہیں ہے، حتیٰ یاتق الیقین یہ ہے جب تک زندگی آخری دم تک یہ محنت جاری رکھنی ہے، آخری دم تک اسی پوزیشن میں رہنا ہے. حضرت جنید بغدادی کسی نے کہا کہ حضرت اب تو آپ اتنے مقامات پہ پہنچ گئے ہیں، یہ تسبیح چھوڑ دیں آپ. تو آپ نے فرمایا یہ تسبیح تو ہے جو مجھے یہاں تک لے کر آئی ہے، اس کو تو میں قبر میں ساتھ لے کر جاؤں گا. یہ کبھی دھوکے میں نہ آئے انسان کہ میں صحیح ہونا شروع ہو گیا ہوں، تبدیلی آ گئی ہے، تب میں چیز چھوڑ دوں، منزل پہ پہنچ گیا ہوں. دوسروں سے مقابلہ کرنے لگے دیکھیں یہ تو ابھی بہت کمزور ہے، میں تو ماشاءاللہ بہت کچھ ہو گیا ہوں، شاخ بھی بیٹھتا ہوں، ذکر بھی کر لیتا ہوں، اب تو میں ظاہری بھی تبدیل ہو رہا ہے. پھر آدمی نیچے کی طرف دیکھتے ہیں نا، مسجد میں تو آتا ہے، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عمل نہیں کر رہے نا بیچارے، کیونکہ وہ گئے ہی نہیں اس لائن پر، انہیں اپنے آپ کو اصلاح کی فکر پیدا ہی نہیں ہوئی، ایک ظاہری عبادت پہ لگے ہیں. تو پھر وہ انسان کمپیئر کر کے اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگتا ہے، پھر شیطان اس کو پکڑتا ہے، پھر اس کو سست کرتا ہے، بس تو اچھا ہو گیا، اب تجھے کیا ضرورت ہے. تو پھر وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے. یاد رکھیں ایک بہت بڑا فارمولہ ہے کہ انسان کا اس وقت پر اعتبار نہیں، اصل اعتبار وہ ہوگا جب وہ اس دنیا سے جا رہا ہوگا. نہیں سمجھے؟ یعنی اس وقت ہم کھڑے جو نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تو اس کا یقین نہیں ہے کہ اسی حالت میں ہم چلے جائیں. اصل تو یہ ہوگا جب ہم اس حالت میں جا رہے ہوں گے، پھر ہم کہیں گے سبحان اللہ ہم کامیاب ہو گئے. تو اس حالت تک ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے، شیخ کے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے، پورا کانٹیکٹ رکھنا ہے، اور اپنی اصلاح کی فکر کو ویسے ہی کرنا ہے جیسے پہلے دن اصلاح کی فکر لے کر آئے تھے. اب بالکل سستی نہیں کرنا. یہ ہے مراقبہ
جو سوچ پیدا کرتے انسان میں، یہ ساری سوچ پیدا ہوتی ہے مراقبے کے ساتھ۔ جتنی دیر انسان مراقبہ کرے گا، اپنے آنکھ بند کر کے دل کی طرف توجہ کر کے اللہ 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 گھنٹوں کرے گا، اسی قدر اللہ کی رحمتیں اور فضل اس پہ اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ بہت ہی بہترین اللہ نے طریقہ رکھا ہے مراقبہ کرنے کا۔ تو یہ طریقہ، اس میں ذات اللہ کا لطیف قلب پر پہلا سبق آنکھ بند کر لینی ہے۔ آنکھ بند کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ارد گرد سے ہم الگ ہو گئے ہیں، یعنی ہم نے اپنے آپ کو آنکھیں بند کر لی، اس دنیا سے ہم نے اپنی آنکھوں کو بند کر لی ہے۔ اب ہم کچھ نہیں سوچیں گے، نہ کسی کو دیکھیں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں کوئی ہمارے پاس ہے۔ جیسے کہتے ہیں نماز میں، نماز جو ہے یہ یاد رکھیں، یہ مراقبہ ہے پورا، یہ پورا نماز جو ہے مراقبہ ہی ہے۔ جیسے اللہ کرنے کے بعد پوری دنیا سے الگ ہو جاتا ہے آدمی، بولنا، ہلنا، ہر چیز بند ہو جاتا ہے اس کا، سب کچھ۔ یہ مراقبہ سکھاتا ہے۔ مراقبہ یہی پریکٹس ہے کہ جیسے آپ مراقبہ میں جائیں، سب سے پہلے آنکھ بند کر لیں، یعنی ساری توجہ ختم ہو گئی ہے آپ کی، ہر طرف سے موومنٹ ختم ہو گئی، دھیان ختم ہو گیا، پھر اندر کی طرف سے خیالات کو ختم کریں۔ یہی نماز کرتی ہے، مراقبہ ہے۔ تو پوری آنکھ بند کریں اور پھر دل کی طرف توجہ کریں، اپنی توجہ مکمل دل کی طرف کریں۔ آپ کی توجہ دل پر ہو، اور دل کیا کر رہا ہو؟ دل اللہ کو سوچ رہا ہو۔ ہم دل کو سوچ رہے ہیں، اور دل کس کو؟ اللہ کو سوچ رہا ہو کہ اللہ تیرا بڑا کرم ہے، تو ہی رازق ہے، تو ہی مالک ہے، تیری نافرمانی میں کیوں کروں، تیری بات کو میں کیسے ٹالوں، تو ہی حسبنا اللہ نعم الوکیل ہے، تو ہی سب کچھ کرتا ہے، میں کیوں فکر مند ہوں میرے مولا، میں تجھے تیری طرف کیوں نہ جھکوں۔ اللہ کی رحمتوں کو، اللہ کے جلال کمال سب کو سوچتے رہے آدمی، فکر پیدا کرے۔ یہ ہے مراقبہ، یعنی اپنی توجہ دل پہ رکھنی ہے، اور دل کی توجہ اللہ کے ذات اور صفات پہ رکھنی ہے ہم نے، یہ جوڑنا ہے اس طریقے سے۔ اور پھر خیال یہ کرنا ہے کہ میں یہ فیض جو حاصل کرنا چاہتا ہوں، فیض کہتے ہیں بلیسنگ آف، یہ بلیسنگ جو حاصل کرنا چاہتا ہوں فکر کی، یہ فیض جو حاصل کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ اے عالم اسباب ہے، تو نے ایک شیخ کے پاس بھیجا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو بلیسنگ آئے گی یہ میرے شیخ سے آئے گی، اس کو اس کے شیخ سے آئے گی، اس کو اس کے شیخ سے آئے گی، گویا کہ بڑھتے بڑھتے کہاں جائے گی؟ یہ پوری بلیسنگ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ قلب سے ملے گی۔ یہ تصور زمانہ ہے، مشائخ فرماتے تھے، سوچے ایسا کہ جیسے ہمارا لطیفہ قلب جڑا ہوا ہے تمام مشائخ کے لطیفہ قلب کے ساتھ، اور ان کے سینے سے ہمارے سینے کے اندر فیض اتر رہا ہے، ایک روشنی کی طرح ہمارے دل کے اندر آ رہا ہے۔ اس کو دل میں سوچتا رہے، اس کا دھیان رکھے، لائیو رہے کہ یہ فیض نبی پاک کے لطیفہ قلب سے، مورد فیض کہتے ہیں، منشا فیض، یعنی میرا جو مانگ رہا ہوں اللہ سے، میرا جو منشا ہے، میری ڈیمانڈ جو ہے کیا ہے کہ میں اس کا فیض حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ مورد فیض کیا ہے؟ میرا لطیف ہے، قلب ہے۔ یہ آ کہاں سے رہا ہے؟ یہ آ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے۔ کیسے آ رہا ہے؟ کہ وہ جو آیا پہلے ابو صدیق کے سینے میں، پھر آیا سلمان فارسی کے سینے میں، پھر آیا ابو قاسم کے سینے میں، پھر آیا حضرت جعفر کے سینے میں، پھر آئے باجدید الثانی کے سینے میں، پھر آئے ابو حسن کے سینے میں۔ تو تمام مشائخ کے نام یاد ہونے چاہیے ہمیں، اس لیے شیعہ پڑھتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے سارا، اس کو تصوف کہتے ہیں۔ جتنا یہ چیز ہمارا مضبوط ہوگی، یہ سارا مراقبہ ہے، اسی قدر زیادہ فیوز آنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر انسان کے اندر محسوس کرنے لگتا ہے پہنچ رہے۔ اس مراقبے میں ہم نے یہ کام کرنا ہے، جس کے بارے میں فرماتے ہیں مشائخ، آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو جو لطیف ہے شیشے کے مانند جڑا ہوا ہے اور عکس آ رہا ہے شیشے میں، نبی ہوتا ہوا تمام مشائخ سے ہوتا ہوا آپ کے شیخ کے لطیفہ قلب سے آپ کے سینے میں اتر رہا ہے۔ اور اس کے بعد ہوتا ہے تصور شیخ۔ سبحان اللہ۔ تصور شیخ یہ ہے کہ جیسے میرا شیخ میرے سامنے بیٹھا ہے،
اور میں اس کے سامنے بیٹھا ہوں اور میں اس کے سامنے سے اپنے لطیفہ قلب میں فیض اخذ کر رہا ہوں. جتنا مضبوط تصور شیخ ہوتا ہے اسی قدر مضبوط اس کا فیض مضبوط ہوتا ہے. اور یہ تصور شیخ کیسا ہے کہ خواتین تو سامنے بیٹھ نہیں سکتی، لیکن یہ تصور شیخ پورا ان کو پورا وسیع فائدہ دیتا ہے جیسے آپ بیٹھ کے لے رہے ہیں. اللہ پردے میں ان کو وہی عطا فرماتے ہیں لطیفہ قلب پر، وہی انعامات ان کو پورے ملتے ہیں. اور تیسری چیز یہ کہ کتنے ہی فاصلے پر ہو آدمی، کتنی فاصلے پر ہو، اگر تصور شیخ مضبوط ہے تو وہاں تک اس کو فیض پہنچتا چلا جائے گا. چاہے لندن میں بیٹھا ہے، چاہے پاکستان میں بیٹھا ہے، چاہے بنگلہ دیش میں بیٹھا ہے، چاہے امریکہ میں بیٹھا ہے، چاہے کینیڈا میں بیٹھا ہے، مکمل طور پہ تصور شیخ اس کو سارا بلیسنگ جو ہے فیض پہنچنا شروع ہو جاتا اللہ مشاء. کیوں؟ وہ مذالک اللہ بھی عزیز، اللہ کے لیے کوئی ایسی چیز مشکل ہے ہی نہیں. جو بتا رہا ہے اسباب، اس سبب کے لیے اللہ نے طریقہ پیدا کیا، پہنچتا ہے. تو سارا کچھ اختیار انسان اللہ تعالیٰ نے مرید کو دے دیا، سالک کو. یہ ساری محنت ہے. اب اس چیز کے سارے کو آپ پھٹانے کے لیے نفس اور شیطان آپ کو پورا زور لگائے گا، آپ سے یہ کام نہیں کرنے دے گا. لیکن آپ نے کہا نہیں، میں نے کرنا ہی ہے، اس کو میں چھوڑنا نہیں، بے شک کچھ ہو جائے. یہاں پہ جملہ کہتے ہیں کہ طبیعت کرے نہ کرے، دل چاہے نہ چاہے، وضو ہو نہ ہو، تم اپنے معمول میں بیٹھ جاؤ. ٹائم مقرر کرو، اور ٹائم مقرر کر کے یہ میرا معمول صبح شام کو جو شیخ نے بتایا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ. نور یہ ہے کہ اگر آپ اسی جگہ موجود ہیں جہاں شیخ موجود ہے، صبح شام قریب سے حاصل کر رہے ہیں، تو الحمدللہ یہ تو اللہ کا بڑا انعام ہے. تو بہت ہی محروم ہے کہ جو قریب بھی اور نہ آئے، وہ تو بڑا بیچارہ سمجھو فارغ ہے، اس کو اتنا شوق. لیکن جو دور ہیں وہ بھی محروم نہیں ہیں، اگر وہ بھی پابندی کے ساتھ اس طرح بیٹھیں پورا فیض پہنچتا ہے الحمدللہ. ان کو بھی بلکہ زیادہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو، ان کی محنت زیادہ ہے. تو بہرحال یہ چند باتیں میرے ذہن میں آئی ہیں. اللہ پاک ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وقت ضائع نہ کریں، یہی قیمتی راستہ ہے جو ہمیں اصل تک پہنچائے گا اور ہم اعمال کو ہمارے صحیح کرے گا. ہم یہ جو کچھ سب کر رہے ہیں اعمال ہی کو صحیح کرنے کے لیے کریں. ہماری نماز صحیح ہو جائے، ہمیں نماز صحیح ہو جائے، ہمیں نماز کا ثواب ملے. ہمارا قرآن صحیح ہو جائے، ہمیں قرآن کا ثواب ملے. یہ تمام جو محنت ہے اصل انہی چیزوں کے لیے جو اللہ نے ہمیں انعامات کے لیے دیے ہیں. کام تو بننا جو ہمارا نماز سے بننا ہے، کام ہمارا روزوں سے بننا ہے، کام ہمارا تمام فرائض سے بننا ہے. اس فرائض کو مضبوط کرنے کے لیے، اس سے فیض حاصل کرنے کے لیے یہ ہم ایکسٹرا محنت کر رہے ہیں تاکہ ہم حاصل کر لیں چیز. اللہ پاک ہم سب کو ہمیں جس کام پہ لگایا ہے اپنی منزل تک بھی پہنچا دے اللہ تعالیٰ. تو مراقبہ کریں جس طرح میں نے آپ کو بتایا. دل اپنا دھیان دل کی طرف، دل کا دھیان اللہ کے ساتھ ذات کی طرف، اور دل کے اندر اللہ 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 کو یاد کرتے رہیں، خیالات اور وسوسوں کو دور کرتے رہیں. بسم اللہ.